الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی وہی آیتیں آج کے خطبے میں بھی پڑھی ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جس کو قرآن کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیتیں اور نصیحتیں جو کی تھی اس کو ذکر کیا ہے. اس میں سے پہلی بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ ہوئی کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہلی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، او بیٹے تو شرک مت کرنا. اس پر کافی وضاحت گزشتہ جمعے کو ہوئی، اس لیے کہ جس ملک کا بادشاہ ہے اگر اس کے خلاف بغاوت کی جائے تو یقینی طور پر وہ بادشاہ اس کو سولی چڑھائے گا، اس کو ختم کرے گا. اس لیے یہ پوری کائنات رب العالمین کی کائنات ہے، آسمان و زمین کا مالک خدا وحدہ لا شریک لہ ہے. اب اس میں کوئی شرک کرتا ہے تو اس کو معافی نہیں مل سکتی. اسی واسطے قرآن کریم نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کی معافی نہیں، شرک کے علاوہ جس کی چاہے اللہ معاف کر دے. اس لیے کہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حکومت میں وہ دھوکے کا کام کرتا ہے اور اس کی حکومت میں بغاوت کرتا ہے. تو یہ پہلی وصیت اور نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی. اور قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے.
وہ یہ کہ جب بھی قرآن اللہ رب العالمین کے حقوق کو بیان کرتا ہے، اس کی عبادت کو ذکر کرتا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، اس کے بعد رب العالمین حکم دیتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اگرچہ تمہارا حقیقی پیدا کرنے والا خدا ہے، لیکن دنیا میں تمہارے وجود کا سبب، آنے کا سبب تمہارے ماں باپ ہے، لہٰذا تم ان کی نافرمانی نہ کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ باپ کی رضامندی میں خدا کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب امت میں 15 گنا عام ہو جائیں گے، 15 گنا ہونے لگیں گے، تو آپ سرخ آندھیاں اور زلزلوں کا انتظار کرنا۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کا کہاں مانے گا، نہ باپ کا کہاں نہیں مانے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کا کہاں مانے گا۔ اور آج یہی ہے، باپ اگر کوئی صلاح دیتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، تو وہ اپنے دوست کو جا کر کے پوچھتا ہے کہ میرا باپ یہ کام کہتا ہے میں کروں، اگر دوست کہتا ہے تو وہ کرتا ہے، باپ کے مشورے کی کوئی پرواہ وہ نہیں کرتا۔ اور ماں کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ اپنی بیوی جہاں تک کہتی ہے اس کے حکم کو بجا لایا جاتا ہے اور اپنی ماں کی نافرمانی کیے پھرتا ہے۔ آدمی دنیا کے اعتبار سے کتنی ترقی کر لے، کتنی اونچائیوں پر چلا جاوے، ساری پراپرٹی اس کے قبضے میں آ جاوے، لیکن وہ آدمی چین سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ ایک مرتبہ خانقاہ میں تھے، تو اس وقت حضرت شیخ نے دیکھا کہ استاذ اور تلامذہ، ان کے طلبہ، ان کے اسٹوڈنٹ کے بیچ میں کچھ تو میں ہو گئی، تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، اعتکاف کا پردہ حضرت نے رمضان میں کھولا اور اتنا کہہ دیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کی دنیا یوں، نے جس نے اپنے استاذ کی نافرمانی کی اس کی آخرت ختم۔ آدمی کچھ بھی کر لے، پہلی صف میں نماز پڑھ لے، صف اولیٰ کا پابند ہو جاوے، تہجد کا پابند ہو جاوے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی والا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان کبھی اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہونے کا خطرہ ہے، کہ خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت کہ علقمہ سے کلمہ نئی زبان پر جاری ہوتا تھا، تو صحابہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی کہ علقمہ آخری حالت پر ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا اس کی والدہ کہاں ہے؟ والدہ کو بلایا گیا، کہا اس کو معاف کر دو، کہا میں معاف نہیں کر سکتی۔ جبکہ معاف کیا والدہ نے، اس وقت زبان پر کلمہ جاری ہوا، تو والدین کے نافرمان کا ایمان پر خاتمہ بھی مشکل ہے، یہ حدیث۔ لہٰذا آدمی اب تو باپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور ماں کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ماڈرن زمانہ ہے، نیا زمانہ ہے، نئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ باپ میرے ساتھ چلتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور ماں میری بیوی اور ہم سب ساتھ میں چلتے ہیں تو ماں میرے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ حالانکہ ایک بزرگ آپ کے علاقے میں تشریف لاوے تو آپ بزرگوں کے پاس دعائیں کروانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس سے زیادہ قرآن حدیث میں جہاں باپ کی دعا کو رد کرنے کے متعلق کہا کہ باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، تو کسی بزرگ کے بارے میں نہیں لکھا کہ فلاں بزرگ کی دعا رد نہیں ہوگی، یوں لکھا کہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دوسری وصیت یہ کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
آگے ایک وصیت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بیٹا اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا یا کوئی برائی کرے گا تو تیرا رب اگر پتھر کے نیچے ہوگا، او فی الصخرۃ کہ زمین میں پتھر کے نیچے ہوگا، او فی السما آسمان پر ہوگا یا زمین میں ہوگا، تیرا رب اس کو نکال کر کے لا لے گا۔ ایسا نہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں نیکی کرے کہ تنہائی میں برائی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ پر چڑھ جائیے اور وہاں جا کر کے اذان دیجئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں تو کفار مکہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں بڑے بڑے سردار کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے کہ ایک کالا کلوتا کوے جیسا کہ آج ہمارے سامنے سرداروں کے سامنے جا کر کے کعبۃ اللہ پر اذان دے رہا ہے اور ہم یہ ذلتی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی، نہ صحابہ جانتے تھے۔ ابو سفیان تو یوں کہتے ہیں کہ یہ بات جب کر رہے تھے تو میں نے اپنی زبان کو روکے رکھا کہ میں تو کچھ بھی بولتا ہوں آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ جب یہ آپس میں باتیں ہوئی کوئی جانتا نہیں تھا، قرآن آیا ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم، کہ اگر تم دل میں بھی کوئی بات چھپاتے ہو نہ تم بلال کے بارے میں کچھ کہتے ہو، تمہارا خدا آسمان پر دیکھتا ہے اور نبی کو خبر دیتا ہے کہ بلال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ان اکرمکم، اس کے تقوی کو اللہ دیکھتا ہے، اس کے تقوی کی بنیاد پر اللہ نے آج اس کو کعبۃ اللہ پر چڑھنے کا موقع دیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ظاہری صورت بہت بہترین ہو نہ وہ آدمی یوں کہے کہ بس میری نیکیاں ہی بہت زیادہ ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرے۔ ایسا نہیں کہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی کہے، میں عمرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے بار بار حرمین جانے والا کہے، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے لوگ نمازی کہے، میں سخاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لوگ سخی کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تو اگر چھپ کر کے بھی نیکی کرے گا تیری نیکی کو تیرے سامنے تیرا رب لا کے کھڑی کر دے گا، اور اگر کوئی تو چھپ کر کے بھی برائی کرے گا تیری برائی تیرا رب لا کر کے کھڑی کر دے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے گناہ سے ہوتا کیا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک بالٹی پانی کی بھری ہو یا پھر ایک کسی جگہ پر دودھ بڑا ہوا ہو، ایک پیشاب کا قطرہ اگر اس بالٹی میں گر جاوے تو وہ پورا بالٹی کا پانی یا وہ پورا دودھ یا جو بھی کچھ چیز ہو کھانے پینے کی، وہ ساری کی ساری چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اتنا چھوٹا چھوٹا گناہ جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں وہ گناہ آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہ چھوٹے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب ہے، اور نیکی اگر چھپ کر کے بھی کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس نیکی کا بڑا مقام ہے۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے نماز کو قائم کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگر نماز کوئی چھوڑتا تھا تو صحابی اس کو کافر سمجھتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا تو صحابی اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بیمار ہو جاوے صحابی تو وہ اگر دو آدمیوں کے سہارے مسجد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ پہنچنے کی کوشش کرتا تھا کہ کہیں مجھ پر کافر کا نشان نہ لگ جاوے، کافر کا دھبا نہ لگ جاوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حاکم بنے اور خلیفہ بننے کے بعد اپنے گورنروں کے نام حضرت عمر نے خط لکھا کہ یاد رکھنا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محتم بالشان اگر کوئی کام ہے تو وہ نماز ہے۔
ایسا نہیں کہ آپ گورنر بن گئے تو ہم لوگوں کی خدمت میں ہیں، مخلوق کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے بہت سارے کام ہیں، اگر نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کہا کہ نہیں، آپ کتنے بھی نیک کام کر لو لیکن اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو وہ آپ کو بھلائی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے تو حضرت حسین شہید ہوتے چلے گئے اور یوں کہا کہ میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، بیماری کا عالم ہے، لیکن پھر بھی حضور جب بھی ہوش میں آتے تو وضو کرانے کا حکم دیتے اور کہتے کہ مجھے نماز پڑھاؤ۔ نبی کے لیے معاف نہیں ہے تو پھر ہم جیسوں کے لیے کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم حلال رزق کی طلب میں اپنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ طلب الحلال فریضۃ من بعد کسب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی یہ فریضہ ہے دوسرے فریضوں کے بعد۔ تو ایک گریڈ پر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ داخل ہوگا۔ اگر نماز ایک طرف ہے نہ ایک طرف روزی کا مسئلہ ہے کہ آدمی دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، تو اب ایسے وقت میں یہ کہا جو حضرت نے کسب الحلالی فریضۃ من بعد الفریضہ، کہ یہ فریضہ تو ہے لیکن فریضے کے بعد فریضہ، اس کا مطلب یہ کہ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور نماز کے لیے پہنچ جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے یہاں موت ہو جائے کسی مسلمان کے گھر تو سارا گاؤں تعزیت میں پہنچ جاتا ہے کہ بیچارے پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن یہاں پر روزانہ لوگوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں اور کوئی تعزیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ایک میرا بیٹا ہو، وہ عالم ہو اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہو اور وہ بیٹا مر جاوے تو مجھے اتنا زیادہ غم نہ ہوتا جتنا زیادہ غم کہ میری جماعت کی ایک رکعت چھوٹنے میں ہوتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے مہربان، اس کے باوجود حضرت فرما رہے ہیں نماز چھوڑنے پر وعید نہیں، بلکہ اگر کوئی باوجود اذان کی آواز سننے پر مسجد تک نہیں آتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ دن بدن ویرانے کی طرف جا رہی ہے۔ آخر کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت مسجد آباد ہوگی؟ علامہ اقبال ہمارا اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ملاقات عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہیں دیا اقبال، ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہیں دیا اقبال، صنم جو روٹھا ہوا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی جب آدمی پر حالات آتے ہیں، کوئی گھر میں بیمار پڑتا ہے، کوئی حالات ہے تو ایسے وقت میں کہتا ہے چلو اب اللہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن جب آدمی بہت مقام پر پہنچ جاتا ہے، لوگ ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں تو ایک طریقہ اس کا تو یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے نا، وہ جواب نہیں دیتا، اپنا کام نمٹانے کی کوشش میں۔ دوسری بات یہ کہ میں بہت بڑا بندہ ہوں، اذان کا جواب دینا، نماز پڑھنا ہے تو میں نماز کے لیے نہیں پہنچ پاتا ہوں، تو اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں ملاقات عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہیں دیا اقبال، صنم جو روٹھا ہوا ہے، خدا جب روٹھا ہوا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ پھر ایسی دعا کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں یہ آواز ایسی ہے کبھی سنی نہیں ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، کافر بنا دیا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت نے۔ یعنی کافر کا مطلب یہ کہ انسان ناشکرا بن چکا ہے کہ یہ دنیا کی دو دن کی محبت نے اس کو کافر بنا دیا کہ یہ چیز کہ میری اولاد کے میرے لیے ہمیشہ ہے تو اس کو ناشکرا بنا دیا کہ اب وہ شکریہ میں جس خدا نے اس کو اولاد دی، جس خدا نے اس کو مال و دولت دیا، اس خدا کی اطاعت کے لیے وہ مسجد میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں، اتنا ناشکرا بن چکا ہے۔ اس سے زیادہ ناشکری کیا ہوگی کہ جس خدا نے 24 گھنٹے کی زندگی
زندگی صحت و عافیت کے ساتھ اس کو دی، بغیر گولی کھائے وہ رات میں آرام سے سو رہا ہے، اور بغیر لقمہ اٹکے ہوئے وہ اپنے گلے سے نیچے اتار رہا ہے اور پانی پی رہا ہے، وہ خدا کے لیے وہ 5 وقتہ نمازیں اگر 10 منٹ ایک نماز کی گنتے ہیں تو 50 منٹ بھی وہ خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے، یہ پوری زندگی 2 دن کی ہے۔ پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ نماز جلدی اس لیے کہ میرے فون میں کوئی پروگرام آ رہا ہے، میرا پکچر چھوٹا جا رہا ہے، تو میں جلدی نماز ختم کروں تاکہ باہر جا کر کے یہ تو اس وقت کہا تھا، آج کے حالات، آج کا وقت اس کی ترجمانی کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ نماز بھی جلدی پڑھتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ گناہ کرنے کے لیے آدمی بھاگتا کیوں ہے باہر، کہیں دھوکہ دینے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نماز جلدی پڑھوں تاکہ فلاں آدمی کو میں دھوکہ دے دوں، میں جلدی نماز پڑھوں تاکہ میرے فون میں جو پروگرام ہے اس کو میں دیکھ لوں، مجھے ٹیچ کرنا ہے، مجھے لوگوں سے باتیں کرنا ہے، مجھے کسی معشوقہ سے باتیں کرنا ہے، چیٹ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں نماز بھی جلدی پڑھ رہا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ یعنی نماز بھی ایسی نماز جو دکھلانے کے قابل نہیں، قبولیت کے قابل نہیں۔ اسی لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو یاد رکھیں کہ اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے، گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پورا محلہ تعزیت کے لیے پہنچتا ہے، تو کیا نماز تعزیت کی چیز نہیں ہے؟ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت کہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو کہا کہ کسی نے مجھے نہیں پوچھا، اگر میرے یہاں کوئی حادثہ اور بناؤ پیش آ جاتا تو پورا گاؤں میری تعزیت کے لیے آتا۔ آخر جو پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ بس ہماری نماز ہو گئی، ہماری اولاد پڑھے کہ نہ پڑھے ہمیں کیا مطلب، ہمارا رشتہ دار پڑوسی پڑھے کہ نہ پڑھے ہمیں کیا مطلب۔ اگر محلے میں ایک جگہ آگ لگ جائے تو کیا پڑوس والا اطمینان سے سو سکے گا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، نحوست کتنے گھروں تک پہنچتی ہے؟ تو کیسے آدمی سو سکتا ہے؟ جو جتنے حالات پورے ملک پر ہے، پوری دنیا پر ہے، یہ تمام تر حالات اسی واسطے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، نہ جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ غفور الرحیم کا کیا مطلب؟ غفور الرحیم کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، کتنے بھی گناہ کر لو، ہمارے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ باپ بہت مہربان ہوتا ہے اپنی اولاد پر، بہت مہربان۔ بیٹا کہے کہ ابا مجھے سائیکل چاہیے تو لا دیتا ہے، فون چاہیے تو لا دیتا ہے، جو چاہیے وہ لا کر کے دے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ پانی مانگے تو نہیں دینے کا، نہیں، باپ مہربان ہے تو باپ کو تماچا بھی مار دینے کا، کوئی مارے گا؟ کہا کہ میرا باپ مہربان ہے، مار دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خدا غفور الرحیم ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو، دنیا جیسا خدا کا معاملہ نہیں ہے، دنیا تمہیں معاف نہیں کرے گی، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ کرتے چلے جاؤ وہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ غفور الرحیم ضرور ہے لیکن مطلب سمجھیں، گناہوں پر اڑے نہیں رہنا ہے۔ اور جو آدمی اس نیت سے گناہوں کو کرتا ہے توبہ کر لیں گے، اڑے رہیں گے اور گناہوں کو معمولی سمجھیں گے۔ شارح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدمی گناہ کرنے سے تو کافر نہیں بن جاتا، ضرور سزا نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، لیکن نعم اذا کان بطریق الاستحلال والاستخفاف کان کفرا، کہ اگر گناہ کو معمولی سمجھ لیا تو وہ آدمی کفر کے دروازے پر پہنچ گیا، نہ کافر ہو گیا، کان کفرن، وہ کافر بن جائے گا۔
کسی گناہ کو حلال نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں میں نے حلال نہیں سمجھا، ہم کہتے ہیں کہ چلتا ہے یہ حلال کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، تمام سے گزارش ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ فجر میں 1 1.5 2 صف، کہاں تک یہ مسئلہ چلے گا؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم قیامت کے زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم دجال کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں گھروں میں آ کر کے مارے کوتے، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے حالات بھیجتا ہے تاکہ مسلمان سدھر جاوے، مسلمان مسجدوں کی طرف چل جاوے۔ اگر حالات آنے کے بعد ہمیں مسجد کا رخ نہیں ملتا ہے تو یہ حالات عذاب کی شکل بن جائے گا، اور اگر حالات آنے کے بعد بندہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو حالات رحمت بنیں گے۔ تو حالات ہیں تو بولنے سے ختم نہیں، اگر پھر بھی مسجدوں سے دور ہیں تو حالات اور بڑھیں گے، عذاب کی شکل اختیار کریں گے۔ نہیں، یہ حالات اگر ہمیں مسجدوں تک لے آئے ہیں تو یہ حالات رحمت کی شکل بنیں گے۔ تو ہر ایک اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ 5-10 منٹ کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، پھر کہاں جا کر کے ہم اپنا رونا روئیں گے؟ پھر کیوں مسجدوں کے لیے رونا، نہ پھر کیوں درگاہوں کے لیے رونا، نہ پھر کیوں ہماری پراپرٹی کے لیے رونا؟ رونا یہ ہے کہ جس بات کو اللہ نے دیا ہے، مالک بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔